جب اقتدار آ جائے تو وہ پھر دیکھیں نا، یہ تو پھر سالوں پہ محیط کارروائی ہے، پھر کمیٹیاں بیٹھیں گی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. سمپل سی بات یہ ہے میرے محترم کہ بات سمپل سی یہ ہے کہ نظام جماعت اس کارروائی کو کہیں پر بھی اس طرح سے منوان قبول نہیں کرتا. فل سٹاپ. یہ جو بات ہے کہ قبول نہیں کرتا، یہ آفیشلی کام ذکر ہوا ہے اس کا، یہ ہے سوال. میں اس کے اوپر کمنٹ کروں. جی جی. میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کو ریجیکٹ کیا گیا یا قبول کیا گیا. جزاک اللہ. گورنمنٹ نے شائع کر دی، وہ نہیں کر انہوں نے دی. کہا ہے کہ قبول بھی نہیں کیا گیا. آپ جزاک اللہ تو بڑی جلدی کر دیا آپ نے ریجیکشن والے لفظ کے اوپر، اگلا بھی میں لفظ یہ سنیں. کہہ رہا ہوں کہ ہم اس یہ میں انہوں نے اس کے اوپر تنقید کی ہو کہ یہ مکمل نہیں ہے اور حذف شدہ ہے، اور اس یہ میں تنقید کرنا یا نہ کرنا یہ نظام جماعت کا وتیرہ نہیں، کبھی بھی نہیں رہا. تو کبھی کسی نے اصل میں جمبا یہ صاحب نے یا جو کسی اور پہ نہ انہوں نے تنقید اسے کی ہے حذف نہ شدہ نہیں تنقید کی کہا. ہے. یہ جو جی ڈاکٹر صاحب جس بات کا ذکر کر رہے ہیں نا، میرے لیے یہ ارریلیونٹ ہے. راجہ صاحب جو گفتگو کروانا چاہتے ہیں اس کے نہیں بارے نہیں، میں اس کو چھوڑ دیں. جو ابھی حسینی صاحب نے بات کی ہے نا، دو لفظوں پہ رہیں. جو یہ بات تو اسمبلی سے نکل کے اسلام آباد بھی جا سکتی ہے، اور اسلام آباد کے پاس گجر خان بھی ہے، وہاں سے بسیں جیلم بھی جاتی ہیں. اور جیلم میں جو فیکٹری چپ بورڈ تھی اس کو آگ بھی لگی تھی. وہ جی جی کہانی کافی آگے، ادھر سے منگلا ڈیم سے آگے آزاد کشمیر اسمبلی جہاں پہ قرارداد پاس ہوئی تھی احمدیوں کو غیر مسلموں کو، وہ بھی ہو جاتی ہے. ہم 2008 بات سال. صرف اتنی کر رہے ہیں کہ کیا اسمبلی کی جو کارروائی چھپ کے آ چکی ہے، جماعت نے آفیشلی اس کے اوپر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ حذف شدہ ہے، مکمل نہیں ہے. بس اتنا سوال ہے. وہ کہاں پر آفیشیلی جا کے جماعت اعتراض کرتی؟ یعنی کہ یہ ایک، میں سمجھتا ہوں یہ سوال اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. جو اس میں بالکل انہوں نے درست. چھاپ دی جزاک اللہ. وہ چھپ گئی. میرا مولوی صاحب، آپ بہت اچھا، کم از کم کچھ قریب بات کر رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یا انہوں نے اس بات کے اوپر تنقید کی ہے اور اس کے اوپر کوئی بیان دیا ہے کہ یہ مکمل نہیں ہے، حذف حسینی شدہ ہے، صاحب یا انہوں نے یہ بیان نہیں دیا. نہیں پاکستان میں سر، محترم حسینی صاحب، پاکستان میں آپ یہ بتائیں کون سا ادارہ یا کون سا ایسا بندہ ہے جو انصاف پسند ہے جس کے پاس آپ جا کے کوئی بات کر بہت سکتے اعلیٰ، ہیں؟ بہت اعلیٰ، آپ مجھے بتائیں، بھٹو کو آپ نے پھانسی لگوا دیا، بہت اعلیٰ. آپ اور ابھی کہہ رحمت رہے ہیں کہ وہ غلط لگائی تھی پھانسی. بابا جی، آپ کے سامنے مثال ہے جی عمران خان کی. او جی نواز شریف کو آپ نے اور یہ ترمیم شدہ ہے تو پھر اس پہ بات کرنا کروانا ہے ہی غلط، اس کا ذکر کرنا ہی غلط ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ آ چکا ہے یا نہیں آ چکا، یہ ہے بات. جماعت نہیں احمدیہ آیا کا اس آفیشیل میں موقف یہ ہے، اور صبر جی کرو بھائی صاحب. نہیں آیا آفیشیل موقف جماعت کا ایم ٹی اے کے اوپر ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ یہ بیان ہاں ہو جی، چکا ہے کہ یہ میزر نامہ مکمل نہیں ہے اور یہ کارروائی مکمل نہیں ہے. اس میں میزر نامے کی وجہ سے ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں، یہ بات اس وقت اوپن ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میزر نامے کے اوپر کہا گیا کہ میزر نامہ نہیں ہے. جو لفظ مکمل اختیار کیا جاتا ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو کارروائی چھپی ہے یہ مکمل نہیں ہے، نامکمل ہے. فل کہ سٹاپ. اور جب وہ جماعت کا وہ آفیشیل اس کس کو نے کہا ایکسپٹ، ہے اور اس میں دیکھیے سے جی کون سی چیز ہے جس کے متعلق کہا ہے کہ یہ سر فلاں چیز یہ بتانا لازمی نہیں ہے. بے شک اس میں وہ میں ایک بتا جملہ دیتا غلط ہو. ہوں، وہ میں مولوی بتاتا صاحب ہوں ہمیں حسینی مذاق صاحب. کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل سی بات ہے کہ جماعت احمدیہ آفیشیلی اس چھپی ہوئی دستاویز کو ایکسپٹ نہیں کرتی.
سینی صاحب ہاں اس وہ میں نا ایک لفظ کی وجہ سے اب نہیں کرتی یا 600 صفحات کی وجہ سے نہیں کرتی؟ نہیں، وہ سینی صاحب جو پن یار پوائنٹ کر رہے حسینی ہیں نا صاحب کا موقف اپنے نا، وہ اگر ان کو یہاں پر لگتا ہے تو وہ تھوڑا بات سا کر لیں نا، آئیں کیونکہ پبلک کریں بات پھر۔ ڈیبیٹس ہیں، اور یہ جو ایم ٹی اے کے اوپر بھی پروگرام ہوئے، وہاں پر جو وکلاء ہیں جماعت کے، انہوں نے سوالات اٹھائے، بعض کے جوابات وہ کہتے ہیں کہ اس طرح جواب ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کہ وہ اس مرزا سلطان احمد کے میں نے 2-3 دیکھے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کے جوابات وہاں پر موجود نہیں ہیں بعض سوالات کے، ہاں تو جی، وہ اتنے وہ رکھو سو۔ پورے اگر سارے ہی بندہ فالو کرے، اتنا لمبا کسی کے پاس ٹائم ہے، اس نے سارے پروگرام دیکھے ہوئے ہیں، تو وہ کمنٹ میں کر نے سکتا سر ہے، میں بہت نے سارا تو ایسا 2-3 دیکھا ہے مرزا سلطان صاحب کا، ان کے ساتھ مجیب الرحمان صاحب کے ساتھ، اور بھی درمیان میں اور بھی احباب شامل ہوتے رہے ہیں، حضور والا وہ ایک نہیں بہت ساری باتوں پر فلاز نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سوال کا تو سب یہ جواب ہی نہیں دیتے تھے، یا یہ جواب بنتا نہیں تھا، یا یہ بات یوں معلوم نہیں ہوتی۔ اس لیے جب اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، جس نے وہ پروگرام دیکھا نہیں ہے، یہاں بیٹھ کے اگر وہ صرف یہ کہہ دے کہ جی صرف محضر نامے کی وجہ سے، تو وہ کتاب جوڑ کے پڑھ لیں، حضور ایسا نہیں ہے۔ یہ کتنے صفحات ہیں اس کے جو چھپی ہے اندازہ؟ یہ آپ کو پتہ ہے؟ اور کتاب ساتھ لگا دی ہے۔ ہیں جی؟ اب اجازت دیجیے گا، میں کچھ بات کر سکتا ہوں؟ بالکل آپ کریں۔ جزاک اللہ۔ جو ماجر نامہ 1974 میں تھا، 164 پیجز پر یہی بات تھی، آؤ بات کریں ختم نبوت پر، اجرائے نبوت پر، حیات و وفات عیسیٰ پر۔ قومی اسمبلی کے ممبر، میں کائنڈلی مکمل کر لوں، 1 منٹ سے زیادہ نہیں لوں سر گا آپ آپ کا ٹائم، ایسی ہی بات ایسی کرتے ہیں جس کا میں وجود 1 نہیں منٹ ہوتا۔ سے زیادہ نہیں لوں گا آپ کا ٹائم، جزاک اللہ۔ قومی اسمبلی کے ممبر کہتے تھے مرزا صاحب سے، انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی ڈیٹ آف برتھ یہ پوچھا، عمر مرزا ناصر صاحب کو وہ نہیں پتہ تھی، انہوں نے ان کی پوچھ لی، انہوں نے کہا مجھے وہ بھی نہیں پتہ۔ اپنی عمر کے بارے میں بھی انہوں نے بہت زیادہ توقف کیا تھا۔ پھر مرزا طاہر صاحب نے فرمایا تھا، او جی 50 سے 60 قومی اسمبلی کے ممبر آئے، انہوں نے میرے گوڈے پھاڑ لے، تسی تے علماء نو لمحہ پا لیا سی۔ سوال یہ ہے کہ ان 50 سے 60 جو لوگ آئے تھے قومی اسمبلی کے، انہوں نے آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیا؟ سب نے آپ کو کافر قرار دے دیا۔ مرزا طاہر صاحب، مرزا ناصر، آپ نے تو پھٹے چک دیتے سن، لیکن آپ کے 2 سے 3 عمران خان کے احمدی اپنے جماعت کے، عمران خان میں کے اپنے لوگ بھاگ گئے ہیں، انہوں آخری نے جملہ کیوں نہیں آپ ساتھ کی دی؟ خدمت میں پیش ان کرنے کو لگا، بات آخری کرنے جملہ۔ دیں، یہ ان کو بات ووٹ مکمل کیوں نہیں کرنے دیں۔ دیا؟ جی دیکھیے، مرزا ناصر صاحب سے کہا گیا تھا کہ تسی تو پھٹے چک دیتے نے، 400 میں سے ایک نے بھی ووٹ نہیں دیا آپ کو۔ آپ کے 2 سے 3 اپنے ایم این اے تھے، انہوں نے بھی آپ کو کافر ڈکلیئر کر کے مسلمان ہو گئے تھے۔ جی جزاک اللہ۔ کیا واقعی اسمبلی نے احمدیوں کو کافر قرار دیا تھا؟ سوال حسینی صاحب ایکسیلنٹ، یہ یہ اس کا آدھی علم بات ہے۔ کریں گے کہ وہ مرزا چیکوٹے طاہر صاحب نے کہا، پٹیل انہوں نے تو آگے 4 یہ بھی جو ان کے اپنے فرمایا تھا۔ ممبر تھے، انہوں نے بھی ڈکلیئر میرا نہیں کر خیال کہ دیا۔ ان کو رحمت رحمت بابا، بابا صاحب رحمت آگے بھی بابا ذرا بات کر لیں، 1 سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا پلیز، باتیں مکس ہو جاتی ہیں۔ جی مولوی صاحب آپ کیا بتا رہے ہیں، بتائیے پلیز۔ آگے مرزا طاہر احمد صاحب کی پوری بات سنائے نا، انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب بھٹو نے پھر بلایا ان کو اور ان کو کہا کہ کتے چھوڑ دیں گے یہ جو مولویاں آپ کے اوپر اگر آپ نے ووٹ نہ دیا، اور جو انٹرنیشنل پریشر تھا بعد میں جو ان کے وزیروں نے خود کہا کہ یہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ تھا، اس کی بیک گراؤنڈ تھی، تو وہ پوری بات کیا کریں نا۔ شان صاحب آدھی بات کر دیتے ہیں اور آدھی چھوڑ جاتے ہیں، اور مادر نامے میں کہاں لکھا ہوا تھا کہ یہ اس کے اوپر بحث کریں؟ یعنی کہ وہ بھی اپنی طرف سے ایڈ کر دیا جی آئیں اس کے اوپر۔ تو کیا آپ کا ختم موقف نبوت کیا پہ تھا بات بنیادی طور کریں۔ پر؟ عمر پوچھنا اب موقف تھا کہ اس وجہ سے، عمر کی وجہ سے غیر مسلم قرار دیا جا سکتا اب ہے؟ ہم روزانہ 74 کی اسمبلی پہ بات کیا کریں گے۔ آپ کی براد کے اوپر جا جا اتنے روزانہ یہی کیا کریں گے۔ سنیں حسین غزالی صاحب، صاحب ایک سوال پوچھا ایک تھا، منٹ کسی نے حسینی اٹیمپٹ صاحب، نہیں کیا۔ امر بھائی آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا میں کروں گا بات؟ علامہ صاحب میرا خیال موجود نہیں ہے۔ عامر بھائی آ گئے جی، عامر بھائی، علامہ جی آ گئے جی۔ تھا آپ لوگوں میں سے کسی نے جواب نہیں دیا میری ساری نہیں بات یار، میں۔ ہمارے پاس جواب ہوتی نہیں، آپ نہیں کے ایک سوال منٹ بڑے چلیے شان صاحب، دوبارہ ایک میں منٹ۔ کر لوں، شاید ایمفسائز کر صاحب، دوں۔ نہیں کوئی فائدہ نہیں، آپ کے جو بھی سوال کریں گے ہمیں جواب آتی نہیں، ہم تو بگوڑے ہیں، ہمیں ابھی اچھا سن لیجئے، سن تو لیجئے سوال کیا ہے۔ سناؤ۔ سوال یہ تھا کہ 50 سے 60 جو ممبر آئے تھے مرزا صاحب سے ملنے کے لیے، مرزا ناصر صاحب سے، انہوں نے گوڈے پکڑ لیے تھے،
اور کہا تھا آپ نے پھٹے چک دیے ہیں، ان میں سے ایک بندے نے بھی ووٹ پہلے نہیں آپ دیا. نے جملہ آپ کے پڑھا 2 سے تھا 3 ابھی ایم این اے ناصر موجود تھے، انہوں نے آپ کو کیوں کافر ڈکلیئر کیا اور مسلمان ہو گئے؟ اس پہ ویری گڈ روشنی ڈال کوشچن، دیجیے. وی ڈونٹ نو، وی کیا ہیو نو آنسر. کیا کوئی احمدی ایم این اے تھا وہاں پہ؟ سارے احمدی سن جی، بھٹو بھی احمدی سی، اگر کوئی احمدی ہو تو اس کا نام بتائیں. آج بھی سارے ہی احمدی نے جی. ہم وہ جو تو ہیں بھابیاں دے دباؤ دے تحت تو ذرا ووٹ ادھر دیتا وچوں سارے احمدی سی. سارے احمدی نے وچوں جی، سارے میرے خیال ہے قادیانی کوئی نے. بھی احمدی نہیں تھا وہاں. باجوہ بھی احمدی سی، یہ جڑا اب جمیل نہیں باجوہ ہے. اور تسی جو جڑے اطلاعات جڑے نے سائی وال فروقہ تے سنا علی عبدالباسط پہنچ دفعہ گئے کوئی نہ تھے کوئی تک ایسا بات ہوئی. دعویٰ آ پتہ کی جاتا ہے ہے ساری گفتگو میں جو بالکل بے بنیاد ہوتا ہے. تسی یار تے گل کرانا چاہندے ہو پھر حسینی صاحب، کہندے ہو روز کران گے گل تے عمران میں صاحب تے نو اسی وجہ تو تے رکھے تسی نا ہاں گروپ چ بٹھایا کرو، دعوت دیا کرو کہ جنہیں بھی میں اسی گل تے حیران ہوا. حسینی صاحب نے کہا بات ہوتی ہے نا اس ہم پر کوئی ڈیلی جواب نہیں کی دیتا. عقل مندوں والی بات 400 ہی بندوں کرتے میں ہیں. سے ایک بندے نے بھی آپ کے حق میں ووٹ نہیں ڈالا. آپ بڑی پوچھیں ان حیرانگی میں کی کے بات نام ہے. کیا ایک جو تھے، احمدی ایم وہ این اے تھے احمدی نا وہ تھے کہ سینا نہیں. والی سے آپ تھے، لوگ ایک یہ سائی بات نہیں وال نوٹ سے، کر رہے ایک کہ فروقہ سے. پوری اسمبلی نے یونینمسلی بالکل 400 بندوں نے آپ کے بالکل خلاف ووٹ دیا. یہ کیا یا چھوٹی بات ہے؟ 2 سارے سے صاحب 3 سارے آپ کے ہمدرد یا آپ سارے کے اپنے صحابیوں احمدی بندے تھے، وہ بھی آپ کو کافر ڈکلیئر کر کے مسلمان ہو گئے. یہ تھوڑی بات ہے. بالکل سارے صحابیوں کی اولاد تھے جو یزید کے ساتھ تھے، اور حضرت امام حسین کو سب نے کافر اور ڈکلیئر سنی کر صاحب، دیا، اور سب سنی نے. صاحب، جی کوئی جی بھی نہیں اٹھا ان کے جی ساتھ. بسم اللہ. اگر مجھے کوئی تھوڑی سی اہل اجازت ہو بیت تو جی جی اکیلے بسم بیچارے اللہ کربلا ضرور کرو. میں شہید ہو سب سے گئے. پہلے سارے بات مسلمان یہ ہے، ایمان والے اور سنی ان حضرت کی صاحب، یزید کے بات ختم ہو ساتھ تھے. جانے دے پھر. جی جی، اور سنی صاحب، جی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی، آپ نے بڑا مدلل جواب دے دیا اس بات، ان کی بات جی کا کہ جی کارروائی کمپلیٹ نہیں اور ہم نہیں مانتے، اور وہ تو ان کے پاس کوئی جواز ہے ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پھر بٹو آگے بات صاحب، کر رہی ہے. اگر آپ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کا انالیسس اس پر پڑھیں تو جی کلیئرلی لکھا ہوا ہے وہاں پر کہ یہ جو کارروائی تھی اس پر بھٹو صاحب نے کوئی وپ نہیں کھڑے کیے تھے، اور ووٹنگ پر انہوں نے کہا تھا جی کہ ہر ایم این اے اپنے ایمان پر ووٹ کرے. جو بحث انہوں نے سنی ہے اسی پر صرف وہ ووٹ کرے. اللہ کوئی پارٹی پوزیشن نہیں تھی اس میں، کوئی بالکل مطلب ہے کہ آفیشیل گائیڈ لائن نہیں تھی دی گئی ہاں کہ یو آر obliged ٹو ووٹ دس وے اور دیٹ وے. بالکل. بھٹو دی پھانسی چوئی ہوئی انہاں کو حل نہیں رحمت بابا بات کو کی گئی ڈائیورٹ نہ اے کریں، راجہ صاحب نو یہ نہیں بات پتا کہ ڈائیورٹ نہ پہلا کریں. اکٹھیاں بہ کے دونوں پارٹیاں سارے پوری یعنی کہ اپوزیشن ملک سارے بات کی تھی، میں رانا بہ سنی کے ہے تے جی، یہ تو قرارداد میری پاس گل ہے، کیتی. انہوں نے گل تے پوری ہون دیو. میری وارے میں انہوں سارے نے دی گل گل پوری تے سنی ہے. ہون دیو نا. جی جی میں سارے دی گل سندا رہا، میں جی کسے دی بالکل. گل بھی نہیں گزارش روکا. ہے کہ راجہ صاحب کی بات مکمل ہونے دیں، اس کے بعد پھر پورا وقت لیں واپسی میں جواب جی دینے کا. جی آپ کو بھی جی پورا بالکل وقت ملے گا. بالکل جی ڈاکٹر بار صاحب. راجہ صاحب ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ وقت پورا لے لیں جی، لیکن اپنے الفاظ کسی کے منہ میں نہ ٹھونسنے کی کوشش کریں. اگر میں میں نے نے ایک بات کی اور سینی صاحب نے اگر بات کی تو اس کے بعد 2 بندوں نے ان کی میں نے بات کا کسی کے باقاعدہ رد ٹھونسنے کیا ہے. جی میں نے آگے کسی چلیے. کو ٹھونسنے کی نہیں کی. میں نے جو بات سنی ہے اور میں اپنا اس پر اسیسمنٹ دے رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے جی، بات میں یہ کر رہا تھا کہ بھٹو صاحب نے پیپل پارٹی کے ایم این ایز کو بولا کہ آپ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں. جو بحث ہوئی، جو ڈبیٹ ہوئی اسمبلی کے اندر، انہوں نے ان کے قائد دیکھے، ان کی روحانی خزان پڑھی گئی. اس میں یا تو مسیح بھی وفات مسیح بھی ڈسکس ہوا، ممدی بیگم والا قصہ بھی ڈسکس ہوا. اس میں وہ ایک شعر ہے جو اترا ہے قادیان میں، وہ بھی ڈسکس ہوا. الفضل کے حوالے ڈسکس ہوئے. ہر ایک چیز ڈسکس ہوئی اور سارے ایم این ایز نے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا. اور مرزا ناصر صاحب کے جو جوابات تھے وہ بھی آن دا ریکارڈ سامنے آ گئے ہیں. اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کا حوالہ پھر میں دوبارہ دیتا ہوں. انہوں نے میرے پاس حوالہ پڑا ہوا ہے، لکھا ہے کہ دیٹ واز اے اسٹریٹجک مسٹیک. مرزا ناصر صاحب کو نے غلطی کی جا کر. کیوں کہ نہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے، نہ وہ جماعت کو ڈیفینڈ کر سکے، نہ وہ مرزا صاحب کو ڈیفینڈ کر سکے، نہ اپنے قائد کو ڈیفینڈ کر سکے.
ठीक है जी, और ये फैसला इनके खिलाफ आया। फिर इनके पास एक और चॉइस था, इस बात को सुप्रीम कोर्ट में ले जाते, इस बात को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाते, या कुछ करते, ऐसा काम करते। क्यों? इनको फिर ये लीगल एडवाइस मिली कि अगर आप इस बात को इंटरनेशनल करेंगे तो पूरी इस्लामिक दुनिया आपको काफिर डिक्लेयर कर देगी, गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर देगी। ठीक है जी। अब ये परमानेंटली भागना चाहते हैं, जो बात डॉक्टर साहब ने की है जी कि हम नहीं मानते इसलिए इस पर हम बात नहीं करेंगे। 40 साल इन ये बात करते रहे इस पर, और ये मौक़िफ़ इन्होंने सामने रखा। देखें जी, अगर सामने ले आए कार्रवाई तो पूरा पाकिस्तान आ जाएगा अहमदियत में, जिसमें मिर्जा ताहिर साहब का भी बयान मौजूद है। आप बात कर रहे थे कि आपके जो खलीफा साहब हैं वो क्यों नहीं इस कार्रवाई को करार दे देते कि जी हम इसे नहीं मानते। जिस वक्त ये कार्रवाई सामने नहीं आई थी, इनके खलीफा साहब बात करते थे उस वक्त। क्यों? कि ये मिसलीड करते थे लोगों को, ये पूरी अपनी अहमदियत को, जमात के लोगों को मिसलीड करते थे कि ये नस गए हैं। ये इसलिए नहीं करते कि सारा पाकिस्तान जो है वो अहमदी हो जाएगा। हकीकत ये थी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक जिम्मेदारी के साथ काम लिया और उस कार्रवाई को पब्लिश इसलिए नहीं किया कि इनको सिक्योरिटी खदशात थे, कत्लो गारत शुरू हो जाती कि इतने ज्यादा, और इसीलिए इनकी बुक्स पर भी बैन लगा। बात मुख्तसर ये है। ठीक है जी। अब जो बात ये आज कर रहे हैं, इसका मतलब है ये परमानेंटली भागना चाहते हैं इस कार्रवाई से। इनको पता है कि जब तक अगर हमने बात की और हम जवाब नहीं दे सकेंगे, जैसे मिर्जा नासिर साहब असेंबली में जवाब नहीं दे सकेंगे, और हम और ज्यादा एक्सपोज होंगे। तो ये एक्सपोज नहीं होना चाहते। असल में ये है बात, ये नहीं है कि कार्रवाई इनकम्प्लीट है, कार्रवाई पूरी नहीं हुई, इनको कोई डिसएग्रीमेंट है, कुछ ऐसा मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया। जी, आ रही है बात। बिल्कुल आ रही है। राजा साहब की गल दी समझ नहीं आई, राजा साहब का मौकफ की सी। चलो ये तो ठीक हो गया, फिर इसका मतलब मुकम्मल तौर ते समझ ही नहीं आई गल। नहीं, राजा साहब की गल का कोई सिर पैर नहीं नजर आया। जी मौलवी साहब फरमा रहे ने, गल सही कह रहे ने। तो फिर मतलब ओदा की जेड़ा गल कर रहे जवाब ने राजा सी। साहब। हैं जी, हाँ, एक सही चीज साहब ना तो सानू होसी कोई सिर पैर नजर आया गल दा? ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू शम्स साहब। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, हम तो सुनाया हमेशा से इलाजवाब है जी। सुनाया जो मछली ने अहवाल गम, मगर मच बेआंसू बहाने लगा। कौन लोग हो तुसी हो, कौन लोग हो? अंदाजा करो कि बहरहाल जी बात वही है, जो उस कार्रवाई को आसमानी सहीफा समझता है वो अपने सीने से लगा रखे, उसका एहतराम करे, उसको गुलाफ चढ़ाए, उसको चूमे, उसको सजा के रखे और ताक के ऊपर, और मैं ये समझता हूँ जैसे कि जान ये बना जो दे। ये जो फैसला हुआ है, ये एक किस्म की रूहानी, मजहबी, अकली और इखलाकी तौर पर इज्तमाही खुदकुशी हुई है। इन्होंने अलाल ऐलान ये कर दिया फैसला कि हमारा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, कुरान की तालीमात से कतन कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम अपने नफ्स की पैरवी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फरमान को नज़रअंदाज करते हुए, अपनी हदूद से तजावुज़ करते हुए लोगों के ईमानों का फ़ैसला करके इत्तेहाद बैनुल काफरीन की सूरत में सामने आएंगे। संजू यही यही तो मैं अर्ज कर रहे हैं कि बाकी कार्रवाई को कबूल करना या ना करना, या उस रिपोर्ट को देखना या तरदीद या तस्दीक करना बहुत दूर की बात है। जमात अहमदिया का पहला ऑफिशियल उसूली मौक़िफ़ ही ये है कि ये कार्रवाई या ये चीज़ करने का इख्तियार ही इस असेंबली को हासिल नहीं था। अगर इस पे हुसैनी साहब को एतराज़ है तो मुझे बताएं, फिर आगे चल पड़ते हैं इस बात के ऊपर। जब हम उस चीज़ को सिरे से ही नहीं मानते, कबूल ही नहीं करते, वो चीज़ उसका जवाज ही नहीं
समझते कि वो पैदा हो सकता है। जो अभी ताहिर साहब बात, किधर गए ताहिर साहब? ताहिर साहब जी किधर उड़ गए हसन हैं? साहब, मैं जवाब दे दूं इस बात का? हाँ दे दूं जी जवाब। राजा साहब मैं ताहिर भाई से मुखातिब था। जी जी मैं जी जवाब राजा दे देता हूं प्लीज। जी जी पहली सबसे पहली बात डॉक्टर साहब की उड़ जाती है यहाँ पर ही कि अगर ऐसा होता कि ना मानते तो मिर्जा नासिर साहब ने असेंबली के अंदर जाना ही नहीं था चाहिए। हिस्सा क्यों लिया? बिल्कुल, इसका पहले ही उसी मैजरनामे एक में मिनट, जवाब लिखा अब हुआ है अब बात कि अब उस बात वक्त बात तो के मुकम्मल होने उस दे वक्त के जनाब। हाकिम का हुक्म बात पूरी मान करने लेना दे। ना इस्लामी ना शरीयत पाबंद सड़ कर करती है। पड़े। उड़ा देता हूँ। बात मुकम्मल एक कर मिनट, लेते हाँ हैं। पढ़ें। डॉक्टर साहब, मैं ये अमजद साहब को कहूंगा कि जो गैरस जमात इधर इधर मौलवियों के मेरे पास 50 से ज्यादा क्लिप पड़े हैं कि जिन्होंने जो शिया थे वो उन्होंने भी कर लेते हैं, वो भी बात कर पानी होगी, पिला ये भी कर पिला भी के देंगे। मारा, अस्सलाम पानी वालेकुम पिला यार पिला। एक रहमतुल्लाह। मिनट, नहीं, अस्सलाम 50 ने वालेकुम कोई नहीं पानी बात का पिला तो अस्सलाम वालेकुम मुसलसल सन चल रहा है, साहब। उसको चलने दे। अस्सलाम वालेकुम सन साहब। जी अच्छा वालेकुम सलाम बिस्मिल्लाह। हुसैनी साहब कैसे हैं आप? उस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप हुसैनी हुसैनी साहब, साहब मैं सुन रहा हूँ कि असम्बली की कार्रवाई पर जो है ना बातचीत हो रही है। कुछ लोग जी कह रहे हैं कि वो दुरुस्त है, कुछ कह रहे हैं दुरुस्त नहीं है। जी जी जो दुरुस्त मानते हैं ये उन ताहिर साहब को वो ले लें। असम्बली में देखें 2 काम हुए थे। जी हुसैन असम्बली साहब, में मेरा जो मेरा हुआ मेरी था वो बात 2 कंप्लीट काम होने हुए दें थे प्लीज। जी कि जी हुसैनी एक साहब, मेरी बात असम्बली में कंप्लीट होने दें प्लीज। असम्बली में एक ग्रोह हुसैनी को साहब, मेरी या एक बात जी ग्रुप कंप्लीट को होने दें प्लीज। मार भी ये है। मुशर्री ये साहब बंदा जो नया बात कर आया रहे है, थे जो उनकी मैं बात इसकी बात कंप्लीट नहीं होने होने दें, मेरा दूंगा। ख्याल है। मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा, फिर जो मर्जी बात करता तो फिर रहेगा। मैं भी नहीं उनकी हूँ बात सुन दाना ले जी, पहले, ये फिर तारीख आप क्या फिर कहा? बाद डॉक्टर अगला साहब बोले। की बात का, पहली बात का उन्होंने बोला था, डॉक्टर साहब ने बोला था कि अगर पहले इशू ये सेटल कर लेते हैं कि ये जो कार्रवाई हुई थी ये होनी नहीं चाहिए थी, और हम मानते ही नहीं थे। सबसे पहले जो दलाइल हुए थे इसी बात पर हुए थे दलाइल कि स्टेट ये काम कर सकती है या नहीं, रियासत ये काम कर सकती है या नहीं। और मिर्जा नासिर साहब ने माना था कि बिल्कुल कर सकते हैं, जिस वक्त उनको तरह तरह के एग्जाम्पल्स दिए गए। ले जी हवाला दें जी, इसका हवाला दीजिए। हवाला होना चाहिए राजा साहब जो हाँ बात जी करते हैं। हवाला दें जी। मैं बता देता हूँ, ये अवलाद असेंबली बता के देता अंदर था या बाहर था ये बात हूँ। जो बात आप अंदर बता सर, रहे हैं? अंदर डायलॉग हुआ था, स्टार्ट ही यहाँ अंदर से हुआ था। अच्छा, इसका वेरी गुड। अंदर मौजूद है तो फिर वहां से पढ़ दें। ठीक है हाँ जी नहीं नहीं नहीं, मेरे पास वो नहीं है वाला इस वक्त, मगर मैं आपको ठीक बताता है, हूँ जो जब होगा तो बाद में पढ़ दें, कोई अर्ज नहीं। ठीक है जी मैं आपको बताता हूँ मिसालें उन्होंने कैसे दी थी कि अगर कोई बंदा हुजूर, क्रिश्चियन जब हो। हवाला ही नहीं है आपके पास तो फिर सर आपकी मैं बात, और एग्जांपल्स ये दे फिर देता हमारे हूँ लिए ना। कहानी की हैसियत रखती आपने है, आपने सिर्फ कहानी बात नहीं को सुनना टालना चाहेंगे। है। जी जिस जी वक्त हवाला आप चाहिए। डिबेट के लिए आएंगे ना, आपको वाले भी पढ़कर सर आप सुनाएंगे। इस वक्त जो बात कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए महफिल के अंदर, सर महफिल के अंदर गुजारिश है कि आपने हवाला ला कौन के से बात हवाले करें ना। दिए हैं? मैंने हाँ, मैंने जनाब प्रोग्राम का हवाला दिया है आपको, मैंने आपको कौन से बकायदा प्रोग्राम कर लेने का? दीजिए, ऑफ फिर का हवाला सवाल कर दिया है। लीजिएगा। उन्हें 1 मिनट बात कर लेने दीजिए। सबसे पहले यही इशू सेटल हुआ था कि स्टेट रियासत हाँ, बनाई अगर कर राजा सकती है। साहब ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਇਹ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ बुनियाद ही यही है, और उत्थे मिर्जा नासिर साहब ने मन्या। ठीक है, अगर और ਉਹਨਾਂ सारे ਮੰਨਿਆ गल ਤੇ इस वास्ते ठीक नहीं हो करना चाहते, ना कोई दलील ठीक दलाइल ही ठीक नहीं हो है। गई इन्हें 40 साल झूठ ठीक बोले अपनी कौम ठीक को। ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਆਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਤੇ ठीक है, ਹੁਣ नो ਗੱਲ ਕਰੋ प्रॉब्लम। जी, कानून साहब जी ਤੁਸੀਂ कहना चाहते हो? जी हसन साहब, बात यह है कि असम्बली में उस दिन 2 काम हुए थे, या उस जी वक्त 2 काम हुए थे। एक ग्रोह को इन्होंने गैर मुस्लिम लिखा और बाकी सब को मुसलमान एक्सेप्ट किया। अगर तो ये मानते हैं कि असम्बली का वो फैसला दुरुस्त था और असम्बली ने जो किया था वो दुरुस्त किया था, तो मैं इन बाकी जो वहाँ पर बैठे हुए थे जिनको असम्बली ने मुसलमान एक्सेप्ट किया और जिनके कहने पर हमें गैर मुस्लिम करार दिया गया हमारे एक अकीदे की वजह से, मैं उनके अकायद यहाँ पर पेश करता हूँ। ये उनके अकायद की तस्दीक करते जाएं तो असम्बली का फैसला हम भी मान लेंगे कि हाँ असम्बली ने दुरुस्त किया था। तैयार हैं? असम्बली का एक रुख तो नहीं ना हमने एक्सेप्ट करना और दूसरा रुख छोड़ दें। ठीक है, ये कह रहे हैं कि असम्बली ने जो किया जमाती अहमदिया के साथ वो दुरुस्त था, तो असम्बली ने दूसरी तरफ ये भी तो एक्सेप्ट किया ना कि बाकी सब मुसलमान हैं। तो बाकी सब के मैं अकीदे पे पेश करता हूँ, राजा साहब आए, अमन नज़ीर साहब आए, जो जिसमें हिम्मत है, जो समझता है कि असम्बली ने दुरुस्त किया था और जिसमें जुर्रत है असम्बली के फैसले को दुरुस्त कहने की, वो सामने आए।
میں اس کے سامنے اسمبلی کے اسی فیصلے کے تحت ان کے عقائد پیش کرتا ہوں، شیعہ کے عقائد پیش کرتا ہوں، بریلویوں کے عقائد پیش کرتا ہوں، دیوبندیوں کے عقائد پیش کرتا ہوں، چکرالیوں کے، نیچریوں کے، سب کے عقائد پیش کرتا ہوں۔ جو واقعی ایک باپ کا تخم ہے وہ ان کو سچا ثابت کرے گا اور اسمبلی کے اس فیصلے کی مہر لگائے گا اس پر کہ ہاں جو اسمبلی نے اس دن فیصلہ کیا تھا وہ درست کیا تھا۔ ہے کسی میں ہمت؟ اصولی طور پہ تو بات اور موقف درست ہے کالوں صاحب کا، آئے for the sake جس of میں ہے debate۔ ہمت، کرو 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 ہاں جی۔ بسم اللہ بسم جو اللہ کرو۔ ایک باپ کا میرا تخم خیال ہے میں کہتا ہوں تہاڈی ایک منٹ ٹھہرو کالوں صاحب، تہاڈی تے ملک صاحب دی گفتگو کرا دینے ہاں۔ نہیں ملک صاحب دی نہ کراؤ، کوئی بندہ لے گیا کیوں؟ ملک صاحب دی تسی کر لو، ہاں جی، تسی کرو۔ نہیں میں تے نہیں کر سکتا، ملک صاحب آئے، ملک صاحب اگر انہوں نے مسلمان مانتے ہیں اور کہندے نے کہ اسمبلی نے جو یہ فیصلہ کہہ رہے دیتا ہے نا، درست دیتا ہے، یہ کہہ میں رہے ملک صاحب دے سامنے عقیدے پیش کرنا انہوں نے حسینی صاحب حسینی صاحب میں حسینی صاحب اور مہمان بھی آئے نے، چودھری صاحب آئے نے، طارق چوہان صاحب آئے نے۔ ہاں جی وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی کر لینے ہیں، شان صاحب میں ایک چھوٹا لیکن پہلے اس گل دے اوتے اگر اے مسلمان اور غیر مسلمان والی گل ملک صاحب نال کرنی ہے تے کالوں صاحب تہاڈی تے ملک صاحب دی کرا دی یہ گل۔ حسین صاحب ملک صاحب کو پوچھ لو کہ اسمبلی دے فیصلے میں میں وہی پوچھ رہا ہاں کہ اگر تساں دوہاں نے کرنی تے کر لو۔ جی جی ملک صاحب جو صاحب بندہ ایک چھوٹا اسمبلی جا کے فیصلے کو درست جی جی سمجھے راجہ صاحب ہمیں کرنی ہے انہاں موکلین دیو۔ میں سامنے آئے ایک چھوٹا جا جواب ہے اس گل دا، جی وہ جی اے حسینی صاحب کہ دیکھو ختم نبوت پر مسلماناں دا اجماع ہے کہ جماعت احمدیہ اجماع نہیں ختم غیر نبوت دے مسلم اوتے ہے، جھوٹ غیر بول دے پے ہو مسلم راجہ ہے، صاحب۔ میں کافر تانوں نے ہنے دیوبندیاں دیاں کتاباں دینا، ہنے بریلویاں کوئی دیاں نہیں بولیا، انہاں نو گل تے کر لین دیو، تہاڈی گل وچ کوئی نہیں بولیا، انہاں نو گل تے کر لین دیو، تہاڈی گل وچ کوئی نہیں بولیا، شان صاحب تسی انہاں نو گل تے کرن دیو۔ جھوٹ تے نہ بولن، گل کرن سچ بولن نا، جھوٹ نہ بولن راجہ صاحب۔ پلیز میوٹ لاؤ، انہاں نو گل کرن دیو، تسی پلیز میوٹ لاؤ، انہاں نو گل کرن دیو۔ ایک کالو صاحب ایک اصولی پوائنٹ ہر اب جگہ اس پر لے کے مقام جانے پہ والا ہے۔ کسی ایک نے بات کرنی ہے کالوں صاحب سے تو وہ بے شک کر لیں۔ نہیں ہاں ضرورت نہیں اس کے علاوہ بھی کالو ایک اور صاحب بات کالو ہے۔ صاحب آپ کا کرے گا رویہ ٹھیک نہیں ہے، آپ ان کو کون پوری سے؟ بات کرنے دیں، اس سے پہلے کہ آپ پہلے ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، ان کو بات نہیں تو نہیں کرنے نہیں دیں۔ نہیں طارق نہیں، صاحب یہ جھوٹ بولا میں اس کو حسینی جھوٹ نہ صاحب کہوں ہمیں گا۔ ایک اصولی بات یہاں پر لے کر چلنی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے پہلے ان کو روکا کہ حوالہ لائیں اور بات کریں، جب اگلا بندہ اس چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے نا، جی میرا وقت ہے اور اس وقت میں جو مرضی سچ جھوٹ کوڑ بولوں، میرا وقت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ ہوسٹ کو بھی دھیان کرنا چاہیے اور جو دوسرا فریق ہے اس کے اس پوائنٹ آف آبجیکشن کو بھی وقت دینی چاہیے۔ اس طرح تو مثال کے طور پہ اگر میں کہوں جی مجھے اب حق مل گیا 2 منٹ بولنے کا، آپ اس میں جو مرضی بات کروں، جو مرضی خرافات بکوں، وہ سب کا سننا فرض ہے، تو یہ درست نہیں بنتا۔ یہی چیز یہ آپ کی بہت بات زیادہ درست نہیں ہے۔ دیکھیں 2 منٹ اگر کسی کے پاس ہیں، اس نے بات کرنی ہے، اب کوئی نہ کوئی تو اس کو خرافات سمجھے گا چلیں نا، پھر تو کالو اس صاحب طرح آپ تو اپنے بات ہو 2 ہی منٹ نہیں میں سکتی۔ پھر ہر بات کیجیے گا جو آپ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے آپ کالو بھی، صاحب؟ آپ کو بھی حق ہے، آپ ہاں اپنے کالو وقت صاحب پہ پھر آپ آپ کے پاس بات کریں۔ کتابیں موجود ہیں، پھر آپ نے کسی سے پہ جھجکنا نہیں ہے، آپ پوچھا نہ کریں، پھر آپ اپنے 2 منٹ میں پورے 2 منٹ بولیں، میں بھی یہی موجود بقیہ ہوں، 2 منٹ یہ خاموش رہیں۔ تمام چیزیں موجود ہیں۔ جی جی بسم جی اللہ۔ بات کریں جی، ہاں جی کریں بات۔ جی بہت شکریہ۔ بات مکمل میں حسین صاحب دو نفر بھی تشریف لائے ہیں، ان سے بھی ذرا سلام کر لیتے ہیں۔ ایک منٹ ان کو ابھی نیکسٹ ان کو دیتے ہیں۔ حسینی صاحب میں بات یہ کر رہا تھا جی جی کہ یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ ان کے والے لائیں گے، وہ والے ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، نہ کسی دیوبندی کے، نہ کسی بریلوی کے، نہ کسی شیعہ کے۔ جو والے ہیں مرزا صاحب کے، وہ ان کے لیے حجت ہیں، وہ ان کے نبی ہیں۔ جن بندوں کی یہ بات کرتے ہیں وہ ہمارے نبی نہیں ہیں۔ ہمیں پسند ہے ان کی بات تو مان جائیں گے، نہیں پسند تو دیوار پر ماریں گے اٹھا کر۔ نہیں یہ حوالوں کی بات نہیں ہو رہی، نہیں بات یہ ہے کہ وہ نہیں، یہ مسلمان اکثر اپنا وہ باتیں پڑھتے رہتے ہیں، وہ اس نے فلاں کا ہاتھ، فلاں نے فلاں لکھا، مجھے ہمارے لیے وہ امپورٹنٹ نہیں میں ہے جواب بات۔ دیتا ہوں۔ یہاں پر حوالوں کی بات نہیں ہو رہی، اگر کسی کو لگ رہا ہے نا میں حوالوں کی بات کر رہا ہوں تو وہ غلط سمجھ رہا ہے۔ میں حوالوں کی بات نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں اسمبلی کے فیصلے کی بات۔ اسمبلی نے جو فیصلہ کیا تھا اس میں اس نے ایک کو کافر اور باقی سب کو مسلمان ایکسیپٹ کیا تھا، اور آپ کہتے ہیں کہ اسمبلی نے جو کیا تھا میری بات نہیں اب مکمل ہوئی، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ چوہان صاحب آپ ان کو خاموش کروائیں نا۔ کریکٹ کر رہا ہوں نا، 2 کو دیا تھا کریکٹ نا، میں ایک بھی کو کریکٹ نہیں۔ کر رہا نہیں تھا، آپ کریکٹ نہ کریں، ان کو پہلے اپنی بات کرنے دیں، پھر جی آپ بتائیں۔ جی
اسمبلی نے جو کیا اس دن، اس نے وہ کیا کہ ایک گروہ کو انہوں نے کہا، ایک گروپ کو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور باقی ہم سب جو ہیں وہ دائرہ اسلام میں ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اسمبلی کا یہ فیصلہ درست تھا، اور جو اسمبلی کو اپنے لیے حجت مانتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے نا اسمبلی کا درست تھا۔ اگر وہ ان کو حجت نہ مانتا ہوتا تو وہ نہ کہتا۔ اس نے اسمبلی کو حجت مانا ہے، تو میں پھر کہتا ہوں کہ یہاں تو آپ اسمبلی کے فیصلے کو منوان مان لیں کہ ہاں اس نے جو کیا تھا وہ درست تھا۔ تو میں اسمبلی کے اس فیصلے کے تناظر میں تمام فرقوں کے عقائد آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یا آپ اسمبلی کے اس فیصلے کا انکار کریں گے، یا پھر آپ ان لوگوں کو مسلمان مان لیں گے جو اسمبلی نے فیصلہ کیا۔ اسمبلی نے ان سب کو مسلمان کہا ہوا ہے، خواہ کوئی بھی عقیدہ تھا ان کا۔ آپ ان کے عقیدے سنیں، آپ ان کی تصدیق کرتے جائیں اور کہیں کہ ہاں اسمبلی نے درست فیصلہ کیا، ہاں اسمبلی نے درست فیصلہ کیا، ہاں اسمبلی نے درست فیصلہ کیا، تو میں بھی مان لوں گا کہ جو میرے بارے میں کیا گیا وہ بھی درست تھا۔ جب آپ اسمبلی کا فیصلہ ان کے حق میں درست نہیں مانتے تو میرے حق میں درست کیوں مانتے ہیں؟ یہ ہے پوائنٹ۔ یا اسمبلی کو مکمل اس کو مان لیں کہ درست ہے، یا پھر مکمل چھوڑ دیں۔ یہ درمیانی راہ نہ نکال لیں کہ جو فیصلہ اسمبلی کا احمدیوں کے خلاف تھا وہ تو مانتے ہیں، جو شیعہ کے حق میں تھا وہ نہیں مانوں گا، اس کی میں تصدیق کروں گا قرآن حدیث سے، پھر میں دیکھوں گا قرآن حدیث میں ان کے قائد ملتے ہیں یا نہیں، یا دیوبندیوں کے یا بریلویوں کے۔ نہ، اسمبلی کا فیصلہ ہے، آپ نے آنکھیں بند کر کے ریمان لانا ہے۔ جو اسمبلی نے کہہ دیا وہ کہہ دیا ہے۔ کسی میں ہمت آئے سامنے۔ جی جی بالکل۔ حسینی صاحب ذرا دو مہمانوں سے بھی مل لیجئے۔ جی مہمان آئے ہیں، طارق چوہان صاحب اور ایس اے چودھری صاحب، ذرا ان سے بھی سلام دعا ہو جائے۔ جی بالکل، بے شک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حالت بھی کیسی ہے؟ جی الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ اب بات یہ دیکھیں، کالوں صاحب نے جو بات کی ہے نا وہ بڑی لاجیکل بات کی ہے، جی کیونکہ یہ تو صحیح، چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ انہوں نے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا، جماعت احمدیہ کو، سب نے مل کے۔ تو کالوں صاحب نے یہ صحیح بات کی ہے کہ پھر ہم اگلا سٹیپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پھر یہ اپنے ایک دوسرے کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ اسمبلی کا فیصلہ وہ وہ سرکاری فیصلہ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ کوئی لاجیکل نہیں بنتا۔ یہ ان کی دلیل بڑی اچھی ہے، مجھے پسند ہے یہ بات، اور اس کو کوئی توڑ بھی نہیں سکا جو ہمارے حاضرین ہیں، کسی کے پاس دلیل نہیں ہے کہ اس کو توڑے، اور یہ چیلنج ہے ان کا، اور یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کفر کے فتوے دے رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ توڑ رہا ہے۔ اب راجہ صاحب اس وقت کے بڑی باتیں کر رہے تھے، راجہ صاحب مائک اوپن کر کے اب کریں بات ان سے نا، انہوں نے چیلنج دیا ہے تو آپ بڑی باتیں کر رہے تھے، بڑی دیر کی میں سن رہا ہوں، اوپن کر کے مائک تو کریں بات کالو سے۔ جی کس راجہ کس صاحب، بات کا چیلنج کیا ہے؟ سوری، کس بات کا چیلنج ہے؟ آپ نے کالو صاحب کی بات نہیں ساری سنی؟ نہیں، وہ تو ہمیں بونگیاں تھی نا، اس کو میں نے کیا جواب دینا ہے؟ انہوں نے دلائل سے ثابت کیا ہے، دیکھیں آپ کو لاجواب بندہ کر جی۔ تو آپ کہہ دیں کہ میں نہیں اس کا جواب دے سکتا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے بے عزتی کی۔ نہیں، میں نے آپ کو جواب دیا ہے۔ پوری مسلم امہ کا یہ اجماع تھا کہ یہ غیر مسلم ہیں اور ہم اس پر قائم ہیں، اور اس پر لیکن کالو صاحب نے یہ دلیل دی ہے کہ مسلم امہ میں جو لوگ شامل ہیں وہ ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے ہیں، اس لیے ان کے کوئی فیصلے کی کیا حیثیت رہ گئی؟ یہ ٹوٹلی غلط ہے، کوئی نہیں کافر کہتا، کوئی بالکل نہیں کہتا۔ وہ ایک پلیٹ فارم پر بیٹھے تھے، جمع تھے، اور انہوں نے ایک موقف دیا تھا۔ دیکھیں راجہ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں کہتا، تو کالو صاحب تو کہہ رہے ہیں میں آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں، وہ ابھی آپ کے سامنے ثابت کر دیتے ہیں۔ راجہ صاحب آپ گن کر بتائیں کہ مجھے اتنے فتوے دکھا دو تو میں مان لوں گا کہ یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، بتائیں آپ کی خواہش کے مطابق۔ چوہان بھائی ان سے فتووں کی تعداد پوچھ لیں، جتنے یہ کہیں گے اتنے فتوے دکھائے جائیں گے۔ کوئی سروکار نہیں راجہ صاحب، دیکھیں ابھی آپ نے یہ دلیل دی ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتا، تو یا تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا پھر آپ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، جنازے پڑھتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے
हमारा कोई फरोई इख्तलाफ राजा होंगे, ठीक है। साहब ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ਨ ਪਾਓ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ चलो मैं पूरी शिया पूरी के कायदीन के सामने 40 पेश करता हूँ। इन्होंने कहा है 40 हमारे साल 40 देख साल झूठ बोल कर बताते रहे जी कि ये कार्रवाई नहीं पे पब्लिश करते इसलिए कि वो सारी दुनिया अहमदी हो जाएगी। राजा साहब पकें दो, इतना तो नहीं, सोच राजा लो साहब कि वो आपकी बात कोई दुरुस्त एक है, एमएनए नहीं लेकिन हुआ इस अहमदी, वक्त वो बात नहीं हो कोई रही। एक देखिए इस वक्त वो एमएनए बात अहमदी नहीं हो नहीं रही। हुआ। जी जी ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इस वक्त बात वो हो रही है दलील की कि वो मुस्लिम उम्मा जिसका आप हवाला दे रहे हैं, जिन्होंने गैर मुस्लिम करार दिया है, उस मुस्लिम उम्मा का आपस में क्या हाल है। और कालो साहब आपको वो दे रहे हैं, रेफरेंस भी दे रहे हैं, जी आप सुन लें मैं इसको। तारक भाई आपको इनको बता दिखाता चुका हूँ हूँ, इनके बरहा सामने बता चुका अकायद हूँ। देखें। उसमें जितने लोग बैठे थे वो शिया भी थे, देवबंदी भी थे, तो फिर आप बरेलवी भी थे। उन फिरकों की सबको बात मैं करने अकायद लगे हैं, इनके फिर सामने मुझे पेश एंटर करता हूँ। होना मैं फतवे पड़ेगा, भी ये पेश गलत करूंगा, बात है। देखिए आप फतवे फिरकों भी की बात करेंगे, बात गलत बात। 1974 की असम्बली की हो रही हाँ है। तो मैं मजहबी आप ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ आप जितने मुसलमानों के इसमें फिरकों के दखल आ डिस्कस गए ना करेंगे, हम उनके आपके सारे फिरकों की फिर हवाले बात करेंगे, वो ठीक होगा? शान साहब नहीं वो आप बाद में हाँ कर रहे हैं, लेकिन पहले उनको कालो साहब को शान साहब जवाब आज तो कभी देने आप दें। नहीं नहीं, कालू साहब जो है वो स्पीकर माइक लगा लेते हैं और उस पे सिर्फ फिरके डिस्कस करते हैं, तो नहीं हम देखिए हमारे मैं पास भी वही सारी फिरके चीजें डिस्कस ही मौजूद नहीं हैं कर सर। रहा, मैं नहीं फैसला डिस्कस आपका कर भी रहा हूँ। हक है, आप भी बयान आप करें वो हमारे फतवे और फिरके डिस्कस करना चाहते हैं, बात उस तरफ जाएगी, फिर देख लीजिए, आपकी मर्जी मैं है। उस फैसले को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जो फैसला असेंबली ने दिया था वो दुरुस्त था या नहीं। देखिए अगर तो वो आप दुरुस्त था, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, सिर्फ हाँ, तो छोटा सा जो एक जिनको वन लाइनर मुसलमान ले लीजिए एक्सेप्ट सवाल किया गया, कि 400 मेरी बंदों में बात से मुकम्मल कौमी होने असेंबली के एक बंदे ने भी आपको वोट नहीं दिया। शान साहब ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ मेरी नहीं बात नहीं होने कोई दो। दावे नहीं नहीं, ਨਾਲ कहानियां सिर्फ ये 1974 में बात हो रही है। सुनो देखिए सवाल मैंने पहले भी किया था, फिर कर रहा हूँ, 50 से 60 बंदे मिर्जा नासिर साहब की खिदमत में हाजिर हुए और उनके गोडे पकड़ लिए। हवाला कहानियां नहीं हवाला जी जी जी, हवाला देना देना सर, देना। मिर्जा नासिर साहब, अंगेज भाई गल ही मिर्जा गलत साहब पासे जा रही है, साडा सुन मौका लो, भी नहीं है। सुन शान साहब गल दोबारा सुन लो, मैं के मुतालबा की है। मैं सिर्फ है पूछ रहा 1974 मुतालबा सुन लो 400 फिर। कौमी असम्बली दे बंदे ने एक बंदे ने भी ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों नहीं वोट ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰ। ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰੁਸਤ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰੁਸਤ ਹੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ जी मैं नहीं किया बादशाह। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰੁਸਤ ਹੀ। दो ਤੇ फिर ਮੈਂ के ਉਹਨਾਂ साथ गलत सही ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ करो। ਅਕਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਕੀਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਵਹਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਚਕਰਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਟਰੈਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਅਕਾਇਦ ਦੇ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ है या नहीं हो सारे मुसलमान? नहीं देखिए ऐसे शान सामने भाई, आप जो बात कर रहे हैं ना, वो आप असेंबली के फैसले की बात नहीं कर रहे। हम जी जो गुफ्तगू का मौजू है ना, वो यही है असेंबली का फैसला, उस लिहाज से ये बात हो रही। वैसे तो जी आप और भी तारिक, बहुत सारी बातें कर आप तारिक चौहान साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए वो कह रहे हैं अकायद पेश करूंगा मुसलमानों के। तो असेंबली ने उनको मुसलमान नहीं, किया वो हुआ है किस लिए ना। वो कह रहे हैं, जिस मैं तरफ आपको जा रहे बताता हैं हूँ उनके किस पास लिए कह सिर्फ रहे हैं। एक ही सफा है। तारिक जी जी चौहान साहब, मैं या तो उनके बल्कि पास मैं कोई आपको दलील हो बताता ना। हूँ, वो इसलिए कह रहे हैं कि राजा साहब ने ये कहा था कि मुस्लिम उम्मा ने ये फैसला किया है। तो जब कानू साहब ने कहा जी उनमें एक दूसरे को लोग काफिर कहते हैं, राजा साहब ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो इसका सबूत में कानू साहब कुछ रेफरेंस देना चाहते हैं, आप सुन लें, फिर आपकी जी बारी आ जाएगी। आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल, तो हम बिल्कुल सुनेंगे। आपने कह दिया तो अब तो हमें सुनना पड़ेगा। देखिए आप दलील से गुफ्तगू फरमाते हैं। जी जी सवाल सिर्फ ये है, आपके आने से पहले हम ये कह रहे थे 1971 में आज़ाद कश्मीर की असम्बली ने भी इनको यही डिक्लेयर किया। 1972 में सरहद की असम्बली ने उन्हें डिक्लेयर किया है। पाकिस्तान की कौमी ठीक है, असम्बली में मैं मानता 400 हूँ, मुझे बंदे वोट दे मालूम रहे हैं, है, उस पर तो पहले बात लेकिन कर लीजिए। जी लेकिन कालू साहब यही कह रहे हैं कि ये जिसने आज़ाद कश्मीर ने या पाकिस्तान या किसी और मुल्क ने अगर किया है, जिन्होंने डिक्लेयर किया है वो जो आपस में मिले हुए थे, इकट्ठे उन्होंने किया है, उनके आपस में क्या एक दूसरे के मुतल्लिक फतावा है, उनके मुतल्लिक वो आपको एग्जाम्पल देना चाहते हैं, वो सुन लें उनकी बात।
एस चौधरी साहब भी बात करना चाह रहे हैं, काफी देर से बैठे हैं बात सारे ये है चौधरी मेरी साहब तारिक भाई, मैं इनको यही कह रहा हूँ कि देखें असेंबली का फैसला आप जी मान अस्सलाम रहे हैं, वालेकुम। तो असेंबली के फैसले के दो रुख थे ना। एक रुख चौधरी ये साहब की था, हाल है, ठीक हो? आवाज आ रही जी दोस्तों को? आ रही आ रही आ रही। ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਥਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। जी अच्छा जी, कालो मैं साहब की बात दुरुस्त है मैं जी। अर्ज वो करता कह रहे हैं कि हूँ, 2 फैसले थे, एक था कि अहमदी गैर मुस्लिम है, दूसरा फैसला था बाकी सारे मुसलमान हैं। जी। ये सही कह रहे हैं वो। जी जी तो बाकी मैं सारे जी फिर हम अकायद इनके सामने पेश कर देते हैं और कहें कि तारिक हमने चौहान जो असेंबली ने साहब, फैसला किया था वो दुरुस्त तारिक था। चौहान अगर साहब, किसी आप में ये आपस नहीं में ना होता ना एक बंदा फैसला करे तो एक बंदा दलील दे, आपस में ना बांट बूट लें रेवड़ियां। बात ये है कि अगर तो आप बांट रहा, मैं सारों की बात सुने, कर रहा हूँ। आप गुजारिश मेरी सुन लें। अगर वहां पर आप पर कोई ऐसा अकीदा ठोंस कर आपको काफिर करार दिया गया है जो आपका अकीदा नहीं था, फिर तो आप कहें कि हमारे साथ ज्यादती की गई है। अगर वो अकीदे आपसे पूछ कर बाज पुरस करने के बाद एक फैसला किया गया है, ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पर असेंबली में जो फैसला हो वो एक सरकारी जो मुल्क का ऑफिशियल फैसला होता है सिर्फ उतना ही है, उसकी शरई हैसियत कोई नहीं है। असेंबली के फैसले की कोई शरई हैसियत नहीं है पाकिस्तान की असेंबली की। हाँ, पूरी उम्मत के अंदर तमाम ममालिक में फैसला हो तो वो इजमाए उम्मत है, लेकिन यहाँ पर असेंबली में जो फैसला हो उसकी हैसियत सिर्फ सरकारी मुल्क के जो दस्तावेजी सबूत होता है वो है कि आपको माइनॉरिटी डिक्लेयर किया गया। लेकिन आप वहाँ पर जो सवाल जवाब हुए वो आपके अकायद जिनको आपने ओन किया उन्हीं पर फैसला किया गया ना। आप भी अगर कोई ऐसा आपके पास अकीदा है जिसको मुसलमान ओन करते हैं, उसकी वजह से इनको काफिर नहीं करार दिया गया और वो ओन भी करते हैं और आपकी नज़र में वो कुफरी अकीदा है, तो ये वहाँ पेश करना चाहिए था असेंबली में कि भाई जिस अकीदे की वजह से आप हमें काफिर कर, मिसाल के तौर पर आप हमें नबूवत की वजह से काफिर करार दे रहे हैं कि हमने मिर्ज़ा साहब को नबूवत का मुद्दई माना है, सच्चा माना है और उनको नबी मान के इजराय नबूवत के कायल हुए, तो इस इजराय नबूवत के कीदे को तो देवबंदी भी ऑन करते हैं, इस इजराय नबूवत के कीदे को तो बरेलवी भी ऑन करते हैं, आप इनको भी काफिर करार दें, ऐसा कहना चाहिए था ना। क्यों तारिक चौहान साहब? जी तारक भाई, मैं आपको बताता हूँ। तारक भाई, सारे ही कीदे पेश किए गए, बरेलवियों के कायद भी वहाँ पर पेश किए गए, देवबंदियों के कायद भी वहाँ पर पेश किए गए, वहाबियों के भी, और सब जितने फिरके थे इनके एक दूसरे पर कुफर के फतवे भी वहाँ पर पेश किए गए और बताया गया कि ये जी जी। इनके अकायद हैं और ये इनके एक दूसरे के खिलाफ फतावा हैं। इन फतावा के बावजूद आप सिर्फ हमें काफिर कहना चाहते हैं, तो ये जुल्म है, ये जुल्म ठीक है। बात है, ठीक बात है। अगर अगर इस आप तरह ये की कोई करते हैं इनके बावजूद तो ये जुल्म है। अगर आज इस अगर तरह ये की कोई कहते हैं कि धक्का हुआ है जी मैं आपके साथ उसमें असेंबली उस में, वो बहस में नहीं पेश जा रहा करें, हूँ। ये कहते वो हैं कि असेंबली की असेंबली का कार्रवाई फैसला पर दुरुस्त पेश है। करें। मेरी बात नहीं अभी उन तारक भाई ने सुनी। तारक भाई ये कहते हैं कि असेंबली का फैसला दुरुस्त है, तो असेंबली में जिन लोगों को मुसलमान करार दिया गया था वो फैसला भी फिर दुरुस्त होगा, तो मैं उनके अकायद इनके सामने पेश कर देता हूँ। ये कहें हाँ, हम मैं तो दुरुस्त है उनके समझता हूँ साथ। आपकी मैं कहता हूँ लॉजिकल ये बात है। तारिक चौहान साहब ये अकीदे वहाँ पेश करने चाहिए थे ना असेंबली किए में। हैं, वहां भी किए हैं। लाए असेंबली की वो कार्रवाई वहां से पढ़ें मैं जहाँ पेश आपको अभी किए हैं। महजरनामे से दिखा देता हूँ। महजरनामा हाँ, अभी दिखा देता हूँ महजरनामे से। ये महजरनामा रखें आप अपने पास। हाँ, तो हमें फिर अगर आप वो अपनी पेश असेंबली करना है की कार्रवाई असेंबली अपने पास की कार्रवाई का जो हिस्सा है महजरनामा असेंबली में उसमें जो बात सुनाया की गई गया है वो है। पेश करें। वो कह रहे हैं कि अगर महजरनामा सिर्फ पढ़ा गया था असेंबली में। जी, अगर पढ़ पढ़ा कर गया सुनाया गया वहां पर। महजरनामा अगर आपने पढ़ के सुनाया है जी, और वो आपके शामिल नहीं हुआ उसकी कार्रवाई में, तो महजरनामा तो वो मौलाना तो गौस फिर आप क्यों का कह भी शामिल नहीं हुआ। ओ यार, उनका हुआ है, उन्होंने भी पढ़ के हमें सुनाया क्या है। उनसे मसला है? उनकी सारी किताबें, उनकी दोनों ये किताबें जो वहाँ पर महजरनामे शायद होते हैं ना सारी- तारक चौहान साहब, ये महजरनामे के साथ किताबें अटैच करके वो कोई नहीं कोई बंदा शामिल करता। असेंबली अभी की देखें कार्रवाई अपने मौकफ से फिर है ना तारक भाई। है। पहले इन्होंने कहा वहां पर पेश किए जाने थे, जब इनको कहा कि वहां पर पेश किए गए हैं तो कहते जी हैं कि जी। अपनी बात अपने पास रखें। भाई ये सवालो जवाब का एक सिलसिला था। हाँ, तो मैं वहां पर आपको- ये सवाल जवाब के सिलसिले में ही ये सारा कुछ दिया हाँ, गया तो था। पेश आप किए आप गए ना करें फिर ना। आमिर नदीर साहब। भाई वो तो यही तारक कह चौहान रहे साहब पेश मेरी किए बात गए। सुनो, एक तो बात जी के जी। बीच में ना टोकें और ना टकवाएं, इस तरह ही यहाँ पर हुल्लड़बाजी होती है। पहली गुजारिश ये है कि ये एक खुसूसी कमेटी का फैसला था, वो खुसूसी कमेटी आपके हवाला जात पर भी फैसला करने पर इख्तियार रखती थी, लेकिन उन्होंने आकर बुलाकर आपके अकायद और नज़रियात आपके सामने रखकर आपसे वेरीफाई करवाया कि क्या ये ही आपके अकायद हैं जो जिनको ये भी आपने गलत own किया। बयानी है। हमारे जी। अकीदे पर गुफ्तगू हुई नहीं है। लाएं खत्म नबूवत पर जो गुफ्तगू हुई है कारवी की,
لائیں مرزا صاحب کی شخصیت پر یا مرزا صاحب کے دعویٰ جات جی پر طارق صاحب میں کرتا ہوں جی پیش ان کو ہاں جی ختم نبوت کی. اور دوسری میں اس پر جا نہیں رہا، اسمبلی کے فیصلے کو آپ سمجھتے ہیں درست، آپ حوصلہ اسمبلی نے رکھیں جی فیصلہ طارق کیا چوہان کہ صاحب دیکھنا جی احمدی ختم کافر ہیں، نبوت پر باقی بات سب ہوئی ہے کہ نہیں مسلمان ہوئی ہیں. ہے؟ جن کو اسمبلی نے مسلمان کہا میں ان کے قائد پیش کرتا ہوں، آپ بھی ان کو مسلمان کہیں اگر جرت ہے تو پھر اسمبلی کا فیصلہ اگر مانے نا، میں ان کے قائد پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، مانے ان اگر قومی اسمبلی میں ختم نبوت کے عقیدے پر بات ہوئی ہو تو غلط پھر طارق غلط، چوہان میں صاحب اس پر جا ہی نہیں رہا. اسمبلی کا میں ابھی فیصلہ اسمبلی کی جو کاروائی تھا سے وہ بول رہا کالو درست تھا صاحب نا. ہوں کالو طارق صاحب صاحب ایک پلیز کاروائی ہے عامر ਤੁਸੀਂ نذیر ਮੇਰੇ صاحب ਗੱਲ کالو ਸੁਣੋ, صاحب ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਲੋ, ਥੱਲੇ ਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਹੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਲਣ ਡੇ ਚਾਰਾਂ نہیں ਜਣਿਆਂ طارق بھائی بات کریں گے، ਮੈਂ کالو طارق صاحب بھائی مسلمان جس نہیں. دیکھیں طرح جب آپ آپ مناسب بات سمجھتے کرتے ہیں. ہیں نا، جب آپ کی بات ختم ہونے تو آپ کہہ دیں میری بات ختم ہوگی تاکہ پھر عامر نذیر صاحب اس کا جواب دیں. ٹھیک تو اتنی دیر دوسرا نہ بولے جو جب ایک بات کر رہا ہے. تو ٹھیک. کالو صاحب آپ پہلے کر لیں بات. طارق بھائی ایسا دیکھیں، یہ میں پھر اپنی بات وہی کتنی دفعہ دہرا چکا ہوں، میں جی اسمبلی میں کیا ہوا، اسمبلی میں کیوں ہوا، اسمبلی میں یہ پیش کیا گیا یا نہیں، میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسمبلی نے جو کیا درست کیا، اسمبلی کا فیصلہ درست تھا، تو میں اسمبلی کے فیصلے کے دو رخ تھے، ایک وہاں پر کافر کہا گیا اور باقی سب کو مسلمان کہا گیا. اب جن کو اسمبلی نے مسلمان کہا ہے، میں ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کی کتابوں سے ان کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ اسمبلی کے فیصلے پر مہر تصدیق کریں اور کہیں کہ ہاں جو اسمبلی نے فیصلہ کیا تھا وہ درست نبوت پہ کیا تھا. گفتگو ہوئی ہے کہ نہیں اب وہ ایسی بات ہے. ٹھیک ہے آپ کی بات ایک آ منٹ گئی. سے اندر عامر نذیر صاحب آپ بولیں، آپ ہاں آپ سنیں. کی باری. ہاں جی دیکھیں میں نے جس طرح صبر سے سنا نا، امید ہے کہ آپ بھی خاموشی سے سنیں گے میری گزارش. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر ایک کو نہیں کافر قرار دیا گیا، دو کو کافر قرار دیا گیا، دو گروہ تھے، دو فرقے تھے. یہ غلط بیانی بار بار کرنی مناسب نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو عقائد اور نظریات وہاں پر پیش کیے گئے ہیں ان کو انہوں نے عون کیا ہے. عقائد اور نظریات کتابوں میں نہیں ہوتے، عقائد اور نظریات وہ ہوتے ہیں جو کوئی عون کرتا ہے. اگر کوئی بندہ کسی عقیدے کو عون ہی نہیں کرتا، وہ آپ کتابوں سے نکال کے کتابوں کی عبارات کی کئی عبارتیں ایسی ہیں جن کی تعویل ہے، جن کو لوگ عون نہیں کرتے. آج بھی جو آپ کی کتابوں میں عقائد موجود ہیں وہ آپ عون نہیں کرتے. میں آپ کے سامنے ایسے عقیدے درجن پیش کرتا ہوں، آپ ان کو عون نہیں کرتے. وہ آپ کے کابرین کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں لیکن آپ ان کو عون نہیں کرتے. تو عقیدے وہ نہیں ہوتے جو کتابوں میں لکھے ہوں، عقیدے وہ ہوتے ہیں جو کوئی گروہ عون کرتا ہے. وہاں پر جو فیصلہ ہوا ہے وہ ان عقائد پر ہوا ہے جن کو آپ نے عون کیا ہے. مسلمانوں کا کوئی ایسا عقیدہ جو مسلمان عون کرتے ہیں اور وہ عقیدہ اس کی وجہ سے کافر قرار دیا جانا چاہیے تھا مسلمانوں کو، جو جتنے بھی اسمبلی میں تھے تو وہ وہاں پیش کرنا چاہیے تھا. یہ ہے وہ عقیدہ. اگر وہ اس کو عون کرتے ہیں پھر تو ان کو کافر قرار دینا چاہیے تھا. وہ ایک ایسا عقیدہ پیش کر دیں جس کو وہاں پیش کیا گیا اور وہ مسلمان ان کو عون بھی کرتے ہوں، اس کے باوجود ان کو کافر نہیں قرار دیا، وہ پیش کر دیں. جی کالو صاحب. جی بے شمار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عقائد وہ ہوتے ہیں جن کو اون کیا جاتا ہے، عقائد وہ نہیں ہوتے جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. یہ ان کی غلط بیانی ہے، کیونکہ کتاب میں لکھا ہی وہ جاتا ہے جو اون کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر احمد رضا خان بریلوی صاحب کی جو کتب شائع کی گئی ہیں بریلویوں کی طرف سے اور ان کی جماعتوں کی طرف سے، ان میں جو عقائد لکھے ہوئے ہیں وہ ان کو اون کرتے ہیں تو وہ شائع کر رہے ہیں. اگر وہ اون نہ کرتے ہوں تو ان کو شائع کریں، ان سے برات کریں. کسی نے کوئی برات نہیں کی. اور یہ نہیں ہمیں بتا سکتے کہ فلاں عقیدے کو وہ اون نہیں کرتے اور فلاں کو عقیدے کو اون کرتی ہے امت مسلمہ. جس مذہب یا جس مسلک کا میں عقیدہ پیش کروں، اسی مسلک کا اگر کوئی شخص یا مفتی جو ہیں وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم، مثال کے طور پر میں احمد رضا خان بریلوی صاحب کے عقائد پیش کرتا ہوں، تو بریلوی امت کے جو لوگ ہیں، جو بریلوی مسلک کے مفتیان ہیں، وہ آ کر کہیں کہ ہاں احمد رضا خان بریلوی صاحب کا یہ جو عقیدہ ہے ہم اس کو یا ان کے اس فتوے کو ہم نہیں مانتے، یہ غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو وہ بات ہوگی. عامر نذیر صاحب کے پاس وہ اختیار نہیں ہے یہ کہیں کہ یہ امت اس کو جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کرتی یا امت اس کو اون نہیں کرتی. ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اسی طرح دیوبندیوں کے قائد ہیں، اسی طرح شیعہ کے قائد ہیں. میں نے اس بات میں جا ہی نہیں رہا کہ کون سے عقیدے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کون سے نہیں کرتے. اسمبلی نے ان سب کو مسلمان قرار دیا ہے، یہ لے کر جائیں ان کے قائد اسمبلی میں، ان کو بھی کافر قرار دلوائیں. کہیں کہ اسمبلی نے اس دن جو فیصلہ کیا تھا وہ غلط کیا تھا، اب اسمبلی اس فیصلے پر نظر ثانی کرے، اسمبلی کے فیصلے کو درست کروائیں. یہ اسمبلی کا فیصلہ بھی مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ان کے جو عقائد وہ اون نہیں کرتے.
اگر آپ ان کے عقائد کو اون نہیں کرتے، اسمبلی ان کے عقائد کو اون نہیں کرتی، تو ان کو مسلمان کیوں قرار دیا گیا؟ ان کو مسلمان آپ کیوں مانتے ہیں؟ ان کو آپ اجماع میں کیوں شامل کرتے ہیں؟ یہ آپ کی بہت بڑی غلط بیانی ہے۔ پھر ٹھیک ہے کالوں صاحب، جو تھا وہ آپ درست نہیں تھا۔ نذیر صاحب کو بولنے دیں۔ جی چوہان صاحب، اس میں اس ساری گفتگو میں کون سی بات ہے جو ریپیٹڈلی نہیں کی جا رہی جس کا مجھے جواب دینا چاہیے، وہ آپ بتا دیں۔ چلے ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا اور کالوں صاحب کا بھی آ گیا، سب نے سن سننے لیا۔ والے فیصلہ کر لیں۔ بالکل ٹھیک، تو اب ہم کوئی نیکسٹ موضوع پہ چلتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ہاں جی، میرا آپ سے سوال ہے طارق چوہان صاحب، جی جی آپ 3 دفعہ اپنی سیٹنگ میں آ کے یہاں پہ پوچھا ہے کہ آیت استقلال کے بارے میں، اور یہ کہا استخلاف، 5 جی 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 محترم خلیفے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں، جی ان جناب کی کس بیسس پہ مرزا غلام احمد صاحب کی تعلیمات پہ تو وہ خلیفے نہیں ہونے چاہیے، تو جی، وہ کس بنا پر ہیں؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے پلیز۔ یہ مجھ سے سوال آپ نے کیا؟ کیا مرزا غلام احمد صاحب کی سچائی ثابت ہو چکی ہے کہ اب ان کی خلافت پہ آیا جائے؟ جی جی میرا طارق چوہان صاحب سے سوال ہے، نہیں، طارق چوہان صاحب یہی ہے نا اس فورم پہ۔ میں پہلے تو سوال ان کی خدمت میں پیش کر طارق لوں، پھر چوہان آپ صاحب پلیز یہ سوال ثابت کر کریں لیجئے۔ گے نا، پہلے تو طارق چوہان صاحب سے یہ سوال ہے جی 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 کہ پہلے تو خلافت تو تب آتی ہے جب کوئی اصل ہو تو اس کا خلیفہ ہوتا ہے، اگر اصل ہی نہ ہو تو خلیفہ کہاں سے آئے گا؟ حسینی صاحب گل جڑی اس ٹائم جڑی چل رہی نا انہاں نوں کو عہدے تے ہی رہن، کیونکہ پھر گل دا پھر گل ہاں کسی ہور پاسے چل جاندی ہے، ہاں گل جی پھر اگوں ہور پاسے ہاں۔ چل جاندی ہے جیڑی گل طارق بھائی اب ہم جو ہے نا ان کے عقائد پیش کرتے ہیں، ایک اصل ایک نہ کر کے۔ نہیں ہو، دیکھیں وہ بات اب اصل نہ ختم ہو ہو گئی ہے۔ تو دل نہیں نہیں، ہوتا، عقائد پیش اصل نہ کرتے ہو ہیں تو نا، خلیفہ نہیں نہیں نہیں، مثال کے وہ ہوتا۔ طور تو پر میں انہوں نے شیعہ کے چند کہہ دیا، عقائد وہ پیش بات کرتا ختم ہوں۔ ہو چکی ہے۔ نہیں دیکھیے وہ بات طارق ختم صاحب ہو گئی، ماڈریٹ کر دیکھیں رہے تھے، انہوں نے جی فرمایا ہے کہ بات ختم ہو چکی ہے، نیا ٹاپک آپ نے رکھیے۔ دونوں نے اپنے ہاں اپنے جی عقائد پیش کر دیے اور وہ تو بات پیش کی نا، سن بھی عقائد لیے تو صاحب بھی نے، پیش نہیں کی۔ شروع تو کر دینا ہے ایتھے تے اپنی تہاڈے ہن کپڑے لدنے تے نواں ٹاپک شروع کر دیے۔ نہیں نہیں، اس میں کپڑے کیا ہے؟ یہ جو وہ بات کر رہے ہیں کہ جی نہیں وہ انہوں طارق نے بھائی، بات یہ ہے کہ عقائد انہوں پیش نے کرنے، یہ سب کو پتہ ہے، یہ کوئی نئی ہاں بات جی نہیں انہوں نے بے پیش شک کی، آپ درست فرما رہے ہیں سب طارق جانتے بھائی۔ ہیں ہاں اس جی، چیز کو کہ ایک دوسرے کو وہ کافر کہتے ہیں، صرف کافر نہیں کرتے، نکاح بھی توڑتے ہیں ایک دوسرے کے، اور بالکل جا کے لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے، جو پانچ ساری کچھ بھی نکاح باتیں کے لکھا ہیں۔ ہوا ہے موقع طارق پہ۔ چوہان صاحب، بالکل وہ تو سارے کرتے ہیں نا، وہ بھی ہاں کرتے ہیں، یہ بھی کرتے وہ ہیں۔ بالکل ادھر بھی بالکل، اس لیے اس کے قادیاں میں اوپر تو اس کو جس دن الیبوریٹ مستریوں کرنے کا کی گواہ ضرورت قتل نہیں ہوا ہے نا طارق ہے۔ چوہان صاحب، جس دن وہ مستری یہ دیکھیں اب طارق ان کا بھائی، گواہ اب قتل ہوا ہے نا، زیادہ ہے نا۔ بڑی ڈانگ چلی ہے، وہاں پر قتل ہی ہوئے ہیں۔ یہ ہاں 1 جی، نومبر میں 1998 کو عقائد پٹیالے پیش میں کر رہا ہوں، 3 فتوے قتل ہوئے نہیں، ہیں، میں عقائد پیش کرتا ہوں، قتل میں بھی فتویٰ ہوتے تو پیش ہیں، نہیں کر رہا، میں عقیدے کتابوں پیش کے کرتا اندر ہوں۔ ایک دوسرے کو عقیدے کافر اور اور فتوے میں فرق سمجھتے ہیں؟ گندی 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 گالیاں بھی ایک دوسرے کو دی گندی گندی ہوتی ہیں۔ گالیاں نہیں، میں عقیدہ پیش کر رہا ہوں، آپ گندی گندی اچھا گالیاں کہہ رہے ہیں۔ یہ والا اگر موضوع ختم ہو گیا تو میں ایک اور موضوع کی طرف آپ کو توجہ جی جی دلاتا نہیں ہوں طارق بھائی، جو عقائد تم دیکھیں نا، نہیں عقائد نہیں نہیں، میں طارق نہیں صاحب آپ کہہ وہ بسم اللہ عقائد ہمیں کیجئے۔ پتہ نہ میں کہہ ہے، رہا ہوں کہ کالم ان صاحب وہ سب کو کو پتہ کافر ہے، کہا گیا، میں عقائد پیش کر رہا ہوں طارق کہ صاحب کوئی شیعوں ضرورت کے آپ یہ نہیں ہے۔ عقائد ہیں، آپ کیا کیجئے، ان آپ کیجئے۔ عقائد کے دیکھیں آپ کو باوجود وہ ضرورت نہیں مسلمان ہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ بریلویوں کے یہ وہ ہم عقائد ہیں، جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، نہیں جانتے؟ پھر نہیں یہ سب جانتے ہیں۔ اگر یہ جانتے ہوتے تو پھر میری یہ گل کہتے کہ سنو، اسمبلی نے جو فیصلہ کیا تھا وہ درست ایک نہیں منٹ تھا۔ ایک نہیں نہیں، وہ اس کے منٹ اوپر کالو آپ نے صاحب، دلیل دے دی نا اب کالو اپنی۔ صاحب ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। جی جی، میرے سے پوچھ لو میرے بھائی، کیا وہ پوچھنا انہاں پوچھ، نہیں دسنے، کتاباں کیڑے نہیں دسنیاں عقائد نے۔ نہیں، پوچھنا؟ وہ تو اب دیکھیں نا، ਇਹਨਾਂ ਦੇ اب ਜਿਹੜੇ جماعت احمدیہ لاہور کے، ਇਹਨਾਂ ਦੇ جماعت ਪਿੱਛੇ احمدیہ ਲੱਗ کے قادیان کے، ਇਹਨਾਂ ਦੇ جماعت ਪਿੱਛੇ احمدیہ ਲੱਗ ਕੇ اسلام ਗੱਲਾਂ پسند کے بھی ਕਰਦੇ عقائد ਨੇ। ایک نہیں ਇਹ ہیں، ਆਮਰ ان میں بھی ਨਜ਼ੀਰ ایک ਸਾਹਿਬ باتیں نہیں ਨੂੰ ہیں۔ ہے، ਪੁੱਛੋ, ہم یہ بہت اچھے۔ ਇਹ ਗੱਲ آمر بہرحال نذیر ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ نہیں ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ طارق طارق بھائی چوہان صاحب نو دیکھیں، پوچھو بھی ہم تواڈے ایک نے چنگیز خان صاحب ہمارے تسی ایک نہیں نہیں ہیں، تو ہم یہ تو نہیں، نہیں کہتے کہ صرف ہم گالاں ہی کڈنیاں مسلمان ہیں کڈانیاں نے باقی سب تے کافر مائک ہیں۔ لا لو تے گਾਲਾਂ کڈو گالاں۔ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਦਾ ہاں ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। تے طارق ਇਹ چوہان ਦੱਸਿਓ। صاحب دا تے تہاڈا تے لوریاں دا ایکو ہی ہے ساریاں دا۔ نہیں ਨਹੀਂ نہیں، ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ جماعت احمدیہ نہیں، طارق چوہان نہیں صاحب جماعت اسی احمدیہ اسی نہیں، یہ بھی نہیں نا کہندے، اسی یہ جماعت بھی نہیں نا احمدیہ طارق اصلاح چوہان پسند ہے، صاحب دے نال بیٹھ کے تے فیصلہ یہ کر جماعت دیندے۔ احمدیہ اصلاح اسی پسند ہے، وہ جماعت نہ احمدیہ اسی یہ بھی قادیان ہے، نہیں نا طارق ایک چوہان جماعت صاحب دے احمدیہ نال لاہور ہے۔ بیٹھ کے لاہور فیصلہ ہے، کر ہاں دیندے کہ بالکل۔ باقی یہ سارے کافر نے تے میں تے یہ طارق صرف چوہان اور صاحب بھی صرف بس اتنے مسلمان ہاں، رولا اسی پانا یہ بھی چاہتے نہیں نا نہیں۔ کہہ اچھا رہے
मैं गाला करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਢ ਲੋ ਹੋਰ ਗਾਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ है अच्छा हम गाला ते आ गए ये चाहिए ना कालो साहब कालो जी साहब मेरी बात सुन ले एक जी दफा तरफ प्लीज आप सारे जरा देखें मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देखें जमात अहमदिया कहती है
کہ ہمیں ان لوگوں نے غیر مسلم قرار دیا، اور ان کے تو اپنے ہی آپس میں باتیں ہیں جو وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ثابت کروں گا کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق یہ جماعت احمدیہ والے کافر ہیں، یہ کوئی اور نہیں کہے گا، اور مرزا صاحب کے اپنے حوالوں سے میں ثابت کروں گا۔